حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب ونور قلوبنا بالإسلام والإيمان ونورها وزينها بمحبة ومودة أهل الكساء الكرام. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں ایک درس احکام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تو جس کا عنوان ہے درس احکام، یعنی احکام اسلام. تو سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جتنا بھی ہم شکر بجا لائیں نہیں بجا سکتے کہ اس نے ہمیں حیوانات سے متمیز کر کے انسان یعنی اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دائرہ اسلام و دائرہ ایمان میں قرار دیا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے، جتنی حمد کی جائے خداوند عالم کی کم ہے. اسلام ہے کیا؟ اسلام ایک انقلاب کا نام ہے. اسلام جہاں ہوگا، اسلام سے پہلے جو زندگی تھی وہ تبدیل ہو جائے گی. اسلام ایک تبدیلی کا نام ہے. اسلام منظم زندگی گزارنے کا نام ہے. اسلام کے دائرے میں، اسلام کے نظام میں ذات پات کا کوئی جو ہے تمیز نہیں ہے. انسان جو ہے ایسا دین ہے کہ جس نے انسان و بشریت کو احترام سے نوازا ہے. اگر اس دین سے انسان ہٹ جائے تو بشریت کے کسی صنف کو وہ احترام نہیں ملے گا جو اس کے لائق ہے. تو اب مسئلہ یہاں پر ایک، چونکہ جو دور چل رہا ہے دور نوجوانوں کا ہے، یہ دور جو ہے علمی دور ہے، ترقی کا دور ہے. تو یہاں پر دین کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں اس عصری نظام کے اور عصری تقاضے کے مطابق ہم کو سمجھنا چاہیے. تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے نوجوان کے ذہن میں آتا ہے اور آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سب کا خالق ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، سارا جو ہے دار و مدار نظام زندگی جس پر اکثر بشریت ایمان رکھتی ہے، چاہے آپ دیکھ لیں ہندو یا عیسائی، یہودی، مسلمان، سوائے ان لوگوں کے جو اصلاً واقعیت کے دشمن ہیں، جو نظم و ضبط کے دشمن ہیں، ان کے علاوہ تمام بشریت کا، تمام انسانیت کا یہ اتفاق ہے کہ اس ملک کا بنانے والا ہے کوئی، اس نظام کو چلانے والا ہے کوئی. جب یہ مسئلہ متفق علیہ ہے تو اب یہ سوال یہ ہوتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے مذہب اور ملت کے نظام میں الجھے ہوئے ہیں. ہر تقریباً آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ ادیان و مذاہب اس وقت رائج ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، اس نظام کو چلانے والا ایک ہے، تو ہمارے پاس دین بھی ایک کیوں نہیں ہے؟ ہاں، تو اب آئیے ہم اسی کے بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے نظام کو بنایا ہے کہ اس نے دین ہمیں ایک دیا ہے یا دین جو ہے الگ الگ دیا ہے. تو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام.
سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں خداوند عالم نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ خدا کے نزدیک جو دین ہے اس کا نام اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو پھر بات یہ آئی کہ جب اسلام ہے تو پھر اس میں اختلاف کیوں ہے؟ اہل کتاب بٹے ہوئے ہیں، کوئی یہودیت میں بٹا ہوا ہے، کوئی عیسائیت میں بٹا ہوا ہے، کوئی مسلمان ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو اسی آیت کے آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اور اہل کتاب نے علم آنے کے بعد ہی جھگڑا شروع کیا ہے۔ کیوں جھگڑا کیا ہے؟ صرف آپس کی شرارتوں کی بنا پر، اور جو بھی آیات الہی کا انکار کرے گا تو خدا بہت جلد حساب کرنے والا۔ تو پتہ چلا وہ دین کو جس نے الجھایا ہے وہ کس نے الجھایا ہے؟ اہل کتاب نے۔ وَإِلَّا دین جناب آدم سے لے کر خاتم تک دین ایک ہے جس کا نام اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اب آئیے، جب یہ مسئلہ بالکل متفق ہے تو آئیے ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے آج اسلام پر اتنی زیادہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ اسلام دہشت گرد کا مذہب ہے، اسلام جو ہے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، جہاں مسلمان ہوتے ہیں لوگوں کو امن و امان نہیں ہوتی، لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ تو آئیے ہم دیکھیں خود اسلام کا معنی کیا ہے۔ چونکہ اسلام لفظ عربی ہے تو آئیے گرامر جو عربی کی ہے، جو لغت ہے، اس میں اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کے دو معنی ہیں، سلم کے یعنی امن و امان کا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ خدا کا ایک نام السلام ہے، یعنی اسلام کے نام ہی سے، نام میں بڑا اثر ہوتا ہے، اس کے تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں، نام خود بولتا ہے، عنوان خود بولتا ہے۔ تو اسلام کا پہلا معنی کیا ہے؟ امن و امان، یعنی جہاں اسلام ہے، جہاں اسلام کے قوانین کی صحیح طریقے سے تطبیق ہوگی تو وہاں امن و امان ہوگا۔ دوسرا معنی جو قرآن اور شریعت میں مراد ہے وہ مراد ہے التسلیم، یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنا۔ جیسا کہ یعنی انسان تسلیم کا اسلام کا معنی ہے استسلام، یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 131 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے خدا نے کہا اپنے آپ کو سپرد کر دو تو کیا جواب ملا؟ ہم جو ہے خدائے عالمین کے لیے ہم اپنے آپ کو، اپنے سر کو تسلیم بخم کرتے ہیں، اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو لغوی معنی ہے وہ بھی تسلیم اور امن و امان کے، لیکن جو شرعی معنی ہے جو مراد لیا گیا ہے وہ اسلام سے تسلیم، یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ جب یہ مسئلہ ہے کہ معنی اس کا اسلام کا ہے یعنی تسلیم المطلق، اور بھی قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہو رہا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ بے شک جس نے اپنے رخ کو خدا کی طرف کر لیا اور وہ نیکوکار ہے، خدا کی طرف کر لیا نیکوکار، اس کا اجر کہاں ہے؟ اس کا اجر عند ربہ، خدا کے پاس اس کا اجر ہے، اور اس پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ اس پر کوئی حزن۔ تو یہاں کیا معنی ہے؟ اسلم للہ، یعنی اپنے رخ کو
سپرد کر دیا ہے خدا کی طرف، یعنی جو کچھ خدا کی طرف سے قوانین اور احکام آ رہے ہیں اس کا رخ اسی طرف ہوتا ہے، اس کی اتباع، اس کی پیروی بھی۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ فقط تسلیم کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ نیکوکار ہو، نیک کردار والا ہو۔ یہ آیت تھی۔ دوسری آیت میں اسی طرح ارشاد ہو رہا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے 125 نمبر، ارشاد ہو رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہاں پہ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا دیندار کون ہو سکتا ہے جو اپنا رخ خدا کی طرف رکھے اور نیک کردار بھی ہو۔ اس کے آگے آیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے لیے جو کام کی بات ہے یہاں بھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، دین کے لیے تسلیم، اپنے آپ کو سراپا ہم کیا کریں؟ خدا کے سپرد کر دیں۔ یہ دو آیت جو اسلام کا معنی قرآن کے نزدیک ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 22، اس میں ارشاد باری ہو رہا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو اپنا رویہ زندگی خدا کی طرف موڑ دیتے ہیں اور وہ نیکوکار بھی ہیں تو وہ اس ریسمان ہدایت کو مضبوطی کے ساتھ انہوں نے پکڑ لیا ہے اور تمام امور کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ آپ دیکھیں ان آیات 4 آیتیں پیش کی گئی اور بھی آیتیں ہیں جس میں اسلام کا معنی کیا ہے؟ تسلیم، اپنے سر کو تسلیم کر دیں، خم کر دیں سر کو کس کے؟ سراسرا عبد کی طرف۔ اب یہ انسان جب اپنے آپ کو تسلیم کر دیتا ہے تو خداوند عالم اسے جو ہے کیا تمغہ دے رہا ہے، اس کے لیے اعلان کیا کر رہا ہے؟ اس نے ہدایت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو ہدایت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے یعنی عمل کرتا ہے تو وہ کبھی خسارے اور گھاٹے میں نہیں رہتا، کیونکہ جو عمل کرے گا اس کا بھی فائدہ اسی کو پہنچنے والا ہے۔ یہاں تک جو چیز بیان ہوئی ہے اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام جو ہے معنی تسلیم کے ہیں۔ اسی وجہ سے عربی میں مسلمان نہیں کہتے، مسلم یعنی تسلیم کرنے والا، اور اردو میں مسلمان کہتے ہیں، اردو اور فارسی میں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایک مسلمان کو اپنے کو مسلمان کہنے سے پہلے اس کے معنی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان یعنی مسلم کا معنی کیا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنے عقل و شعور کو، اپنے ارادہ و فکر کو خدا کے سپرد کر دیا ہے، یا ہم دین کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں؟ آج جو پریشانی ہے، جو مشکلات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کو، اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کیا بلکہ احکام خدا کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فائدہ، وہ نتیجہ، وہ ترقی نہیں مل رہی ہے مسلمانوں کو جو ملنی چاہیے۔ اب ایک بات ہمارے پیارے نوجوانوں کے اور بچوں کے ذہن میں یہ آ سکتی ہے، آج کل ماشاءاللہ بچے بھی سوال کرتے ہیں ہر چیز کے لیے کہ ہم کیوں تسلیم کریں؟ ہماری اپنی لائف ہے، ہمیں اپنی زندگی ہے، جیسے جینا چاہیں، کیوں ہم جو ہے دین کے جنجال، دین کے
نظام میں اپنے آپ کو مقید کریں؟ ہے سوال یہاں ہو رہا ہے کہ تسلیم اپنے آپ کو کرو. مسلم یعنی اپنے آپ کو جس نے تسلیم کر دیا خدا کے لیے، تو ہمیں کیوں جو ہے اب اسی وجہ سے لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے، شیطان بھی بہکاتا ہے آپ دین کے قریب نہ جاؤ، جتنے دین کے قریب جاتے جاؤ گے اتنے پھنسے جاؤ گے. یہاں کے اسلام کا معنی ہی تسلیم کے ہو گیا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو. تو یہاں پر گھبرانے کی ضرورت ہے. اس کا جواب یہ ہے، بالکل آسان سا، بچوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اگر ہم منزل تسلیم پر نہ چلیں، نظام تسلیم پر نہ چلیں، تو ہم کیا ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ کیسے؟ مثلا ابھی آپ لے لیجئے جو ایک وبا چل رہی ہے کورونا وائرس کی، جو بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے اگر اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سپرد نہ کرے، کیا حشر ہوگا اس کا؟ ایک آسان سی بات ہے یا نہیں؟ نظام تعلیم میں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے بچے کو اچھے نظام تعلیم میں، اچھے ادارے میں ایڈمیشن کرائیں. اگر اس کے قوانین کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائے، تسلیم نہ کرے، تو نظام تعلیم آگے نہیں بڑھ سکتا. زندگی کے کسی بھی شعبے میں. تو جب یہ بالکل مسئلہ آسان ہے تو نظام زندگی کا جو قانون خدا ہے، اگر اس کے آگے ہم تسلیم نہ ہوئے، اس کو قبول نہ کیا، تو دنیا اور آخرت میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ خدا کا نظام دنیا سے لے کے مرنے سے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے بعد تک نظام ہے. اس وقت اگر ہم نے تسلیم نہ کیا تو ہمیں کیسے فائدہ ملے گا؟ اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ خداوند عالم کے کسی بھی قانون کے سامنے ہم سر بسجدہ ہوتے ہیں، اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں. فائدہ کس کا ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا، کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ فائدہ ہماری طرف اس کی بازگشت ہوتی ہے. اور اس سے اہم بات، ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو ہے کہ جس بندے نے، مخلص بندے نے اپنے آپ کو نظام خدا کے سامنے تسلیم کیا ہو، آپ یہ بتائیں اس کو خدا نے بلند نہ کیا ہو؟ آپ دکھا سکتے ہیں؟ کوئی ایک بندے کو دکھا دیں. چند مثالیں اپنے آئیڈیل کے لیے. جناب سلمان میں کتنا بڑا انقلاب آیا. ایک مجوسی تھے، فارسی تھے، ایرانی تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سراپا خدا کے سپرد کر دیا. خدا نے کتنے عزت بخشی ان کو. کیا اصحاب پیغمبر میں اہل بیت کو ہٹا دیجئے، عام اصحاب پیغمبر میں ان کے جیسا ہے کوئی درجہ ایمان پر پہنچا ہوا ہے؟ تو ہے کوئی عام بندہ؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنی مقدار میں اپنے آپ کو سپرد کر رہے ہیں. اس کے بعد جتنا ہم جھکتے جائیں گے بارگاہ خدا میں، اتنا ہی خدا ہمیں بلند کرتا جائے گا. یہ نظام خدا ہے. جناب ابو ذر کو دیکھیے، جناب مقداد کو دیکھیے، جناب فضہ کو دیکھیے. یہ ایسے کردار ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے جو ہے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. کہ آپ دیکھیے انہوں نے اپنے آپ کو نظام الہی کے لیے، نظام رسالت کے لیے، نظام امامت کے لیے سپرد کر دیا. یہ ایسی شخصیات تھیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے جنبش کر سکتا تھا لیکن ان کا ایمان ڈگمگا نہیں سکتا تھا. ان بندوں نے علماء کو ہمارے آپ دیکھیے، جتنے علماء عرفان ہیں، مجتہدین اعظام ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو نظام خدا کے لیے وقف کر دیا تو خدا بلند ان کو کرتا ہے. نظام خدا کے لیے سپرد کرنے کا نوجوانوں کو جو سب سے بڑا فائدہ ملے گا وہ یہ ملے گا، کبھی ڈپریشن کے، ٹینشن کے شکار نہیں ہوں گے. آج آپ کسی دنیا کے کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، چاہے اداکاری کی دنیا ہو، ڈاکٹر کی دنیا ہو، سائنسدانوں کی دنیا ہو، پیسے کی کمی نہیں ہے، شہرت کی کمی نہیں ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی زندگی سے تھک ہار کر خود کشی کر بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟
کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو نظام خدا کے سپرد نہیں کیا۔ اگر نظام خدا کے سپرد کر دیتے تو مثلا اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہے، وہ کام جو ہے نہیں چلا، تو ان کو ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ایک مومن، ایک مسلمان، ایک غریب، ایک فقیر، لیکن وہ ایمان میں بے نیاز ہے، ایمان کا غنی ہے، خودکشی کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ ہے اس نے مثلا تجارت میں اپنی قسمت آزمائی، دعا کی، لیکن تجارت میں موفق نہیں ہوا، ٹینشن کی وجہ سے مرتا نہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو نظام خدا کے سپرد کر دیا۔ کیونکہ خدا کا نظام کیا ہے؟ تم اپنے اعتبار سے اپنے عمل میں کوتاہی نہ کرو، انجام ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ تو جب ایک مومن تھک ہار جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مومن جس شعبے میں قدم رکھتا ہے دنیا کے آگے بڑھتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ یہ اسلام کا دعویٰ ہے، نہ علماء اسلام کا دعویٰ ہے۔ مومن بھی جو ہے پریشان ہوتا ہے، بلکہ مومن اکثر پریشان ہوتا ہے، لیکن کون سی چیز اس کو ڈپریشن، ٹینشن، ہلاکت سے بچاتی ہے؟ توکل علی اللہ، کیونکہ خدا پر بھروسہ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے نوجوانوں کے لیے، اس جو ہے زندگی میں، تھوڑی سی زندگی میں، ٹینشن کی زندگی میں، پیسہ ہے، شہرت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اس کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے۔ اسلام کا قانون کیا ہے؟ آؤ ہمارے اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو، تو کیا ملے گا؟ کیا اسلام کیا دے گا؟ ذکر الہی کرو، تمہارے قلوب کو اطمینان ملے گا۔ ذکر الہی کرے انسان عملی طور پر تو سکون ملے گا۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو سراپا نظام خدا کے آگے تسلیم خم ہو گئے، جبین کو جھکا دیا، پیشانی کو جھکا دیا، تو ہمیں یہ کیسی ان بیماریوں کو جو اس طرح سے حادثات میں یا کہیں لوگ مرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بری بیماری۔ تو بری بیماری سے بھی انسان کو نجات ملتی ہے۔ مرض کی وجہ سے کتنے لوگ ٹینشن میں آ کے موت آنے سے پہلے بعض لوگوں کی تعبیر مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ مریض ہیں، علاج آپ کیجئے، لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ ڈاکٹر کو عربی میں طبیب کہتے ہیں، شافی نہیں کہتے۔ اصل شفا دینے والا خدا ہے۔ تو مریض کا کام کیا ہے؟ اس کو اتنا بھروسہ ہوتا ہے خداوند عالم کے ذات پر، ہمارا کام ہے علاج کرانا، مصلحت ہوگی تو خدا ہمیں شفا دے گا، نہ ہوگی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے ایمان میں اسی امید پر، یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ ہر آدمی نہیں جو ٹینشن والا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے، یہ دولت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ نظام خدا سے، جب ہم اپنے آپ کو تسلیم کر لیں گے۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ کلام کو اور طولانی کیا جائے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے متعلق جو بھی ہمارے محترم ناظرین سوال کرنا چاہیں تو ان کے لیے جو ہے ہم کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات سے ہمیں جو ہے مزین کریں، ہم آپ کے سوالات کے انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دیں گے۔ اور بارگاہ خداوند التجا ہے کہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم کو ان کو آوان و انصار میں شمار کرے، اور تمام مومنین مومنات کو تمام مصائب و آلام بیماریوں سے نجات دے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ شکرا یا ربی شکرا، ہدیت قلبی شکرا۔